بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی بہت دے رکھا تھا۔ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے بسر و اوقات کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے پر سے گزرا۔ بادشاہ کی بیوی کی خاتمہ نے دیکھ لیا، جا کر ملکہ سے کہنے لگی کہ یہاں ایک آدمی ہے کہ ایسا حسین شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، زنبیل فروخت کرتا پھر رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا کہ میرے پاس لے آؤ۔ اسے لایا گیا تو بس دیکھتے ہی لٹو ہو گئی۔ کہنے لگی زنبیلیں پھینک دے اور یہ چادر سنبھال۔ بندی سے کہا کہ تیل اور خوشبو وغیرہ لا، ہم اس سے اپنی حاجت براری کریں گی۔ اور عابد سے کہنے لگی کہ اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا۔ کہنے لگے کہ اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا، اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ بندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جا۔ یہ اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف گیا، دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے۔ آخر اپنے نفس کو خطاب اور عتاب کرنے لگا کہ تو 70 برس سے اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا ہوا ہے، رات دن اسی حرض میں، رات دن اسی حرص میں گزرتے ہیں۔ مجھ پر آج ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی۔ واللہ تو اس سے بڑھ کر کوئی کائن نہ ہوگا۔ اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کرے گی، آخر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ غرض اسی طرح اپنے آپ کو خطاب اور عتاب کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس نے بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ندا دی۔ انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا، میرا بندہ میری مسیت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر پھیلایا، اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ اپنے بیٹے کو رکھتا ہے۔ فرمایا کہ عابد یہاں سے سیدھا کر گیا، زنبیلیں وغیرہ وہی رہ گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی تو آج رات افطاری کس چیز سے کریں گے؟ کہنے لگا آج کی رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا اٹھ کر تنور میں آگ جلا دے، ان سائے ہمارے تنور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نامعلوم کیا کچھ خیالات دوڑائیں گے، خواہ مخواہ انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں۔ بیوی نے اٹھ کر تنور میں آگ جلا دی، خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ پڑوسن آگ لینے کو آئی، پوچھا آگ ہے؟ جواب ملا آگے بڑھ کر تنور سے آگ لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہوئی تو گھر والی سے کہنے لگی کہ تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے، ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہیں، بلکہ چلنے کو ہے۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تنور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، لہذا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراخی میں گزارے۔ عابد کہنے لگا اسی حال پر صبر اچھا ہے، مگر عورت کا اصرار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ میری بیوی کا اصرار اور تقاضا یہ ہے کہ اس کو باقی عمر میں خوشحالی اور فراخی عطا فرما۔ اتنے میں چھت پھٹ گئی
यकूत और मोतियों से भरी हुई तश्तरी नीचे आई, जिससे तमाम घर जगमगा उठा। आबद ने बीवी का पांव दबाया जो करीब ही सो रही थी और कहा कि उठकर बैठ और जो कुछ मांगती थी वो संभाल ले। औरत बेदार होकर कहने लगी, जल्दी न करो, इस मकसद के लिए तूने मुझे ना ही जगाया होता। मैं ख्वाब देख रही थी, सोने की बहुत सी कुर्सियां बची हुई हैं जो यकूत और जेबर वगैरह से मस्सा है, मगर इनमें सुराग है। मैंने पूछा, ये कुर्सियां किसकी है? जवाब मिला, ये तेरे खावत के बैठने के लिए है। तो मैंने कहा, मैं किसी ऐसी चीज की ख्वाहिश नहीं रखती जिससे तेरी नश्तगाह में नुक्स पैदा हो, लिहाजा अपने रब से इसे वापस करने की दुआ कर लो। आबद ने दुआ मांगी और तश्तरी वापस हो गई। बेशक जो अल्लाह के खौफ से अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से बचाता है तो अल्लाह ताला यकीनन इसकी मदद फरमाते हैं। जो लोग हमारे रास्ते में ये मुजाहदा और मेहनत करते हैं कि माहौल का, माशरे का, नफ्स का, शैतान का और ख्वाहिशात का तकाजा छोड़कर वो हमारे हुक्म पर चलना चाहते हैं, हम इनके हाथ पकड़कर ले चलेंगे। ये नहीं कि दूर से दिखा दिया कि ये रास्ता है, बल्कि फरमाया कि हम इसका हाथ पकड़कर ले जाएंगे। कोई कदम तो बढ़ाए, जरा कोई इरादा तो करे, जरा कोई अपने इस नफ्स के मुकाबले में एक मर्तबा डटे, फिर अल्लाह ताला की मदद आती है। ये अल्लाह ताला का वादा है जो कभी भी झूठा नहीं हो सकता। जिस दिन नफ्स के सामने डट गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस दिन से हमारा महबूब हो गया, अब हम खुद इसका हाथ पकड़कर अपने रास्ते पर ले जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।